الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے میثاق بنی اسرائیل، پکا وعدہ بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ نہیں عبادت کرو گے مگر ایک اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور کرو گے والدین کے ساتھ نیک سلوک، وذی القربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مساکین کے ساتھ، وقولوا للناس، اور کہو لوگوں سے حسنا، اچھی بات، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، ثم تولیتم، پھر پھیر لیا تم نے منہ، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے سے لوگوں نے تم میں سے منہ نہیں پھیرا، وانتم معرضون، اور تم ہمیشہ ہی منہ پھیر لیتے ہو۔ اس آیت سے 86 نمبر آیت تک بنی اسرائیل سے اس سورت کا تیسرا خطاب ہے، اور یہ خطاب ان یہودیوں سے ہے جو کہ نزول قرآن کے وقت موجود تھے، تو اس میں انہی کی قباحتوں کا ذکر ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں 4 اوامر ذکر ہیں اور 4 نواہی، یعنی 4 احکامات اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے، ان کا ذکر ہے، اور 4 باتوں سے انہیں منع کیا تھا تو ان کا ذکر ہے، اور پھر آخر میں خطاب کا تتمہ ہے، جس طرح کہ پچھلے خطابات میں آپ نے دیکھا کہ ہر خطاب کے بعد آخر میں اس کا تتمہ ہوتا ہے، تو اس کا بھی ایک تتمہ ہے جس میں ان کے اعراض کا سبب ذکر ہے اور تخویف اخروی ہے ان کے لیے۔ آیت میں جو 4 عوامل ذکر ہیں ان میں سے پہلا ہے خواص کے ساتھ احسان، وبالوالدین احسانا، دوسرا عام لوگوں سے اچھی بات کرنا، وقولوا للناس حسنا، اور تیسرا ہے اقامت الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اور چوتھا ہے آتوا الزکاۃ، یعنی نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، اور 4 نواہی یعنی 4 باتوں سے جو منع کیا گیا ہے ان میں سے پہلی بات ہے شرک فی العبادت سے منع، یعنی کسی اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی بات کرنا۔ دوسرے نمبر پر سفک الدماء، خون بہانے سے منع کرنا۔ تیسری وہ بات جس سے منع کیا گیا ہے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالنے سے منع، جو کہ اگلی آیت میں آئے گا، اور اسی طرح چوتھے نمبر پر ظلم اور گناہ پر تعاون سے منع، یہ بھی اگلی آیت میں آئے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پکا وعدہ۔ تو یہ وعدہ کب لیا گیا تھا؟ تو یہ وعدہ یا تو تورات میں مذکور تھا، یا یہ عہد ان سے موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی زبانی لیا گیا تھا۔ تو یہ 2 اقوال ہیں مفسرین کے اس بارے میں۔ لا تعبدون الا اللہ، یہ پہلی نہیں ہے ترتیب کے اعتبار سے، اور اس کا مطلب ہے لا تعبدون احدا الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی ایک کی بھی عبادت نہیں کرنا۔ وبالوالدین احسانا، یہ پہلا امر ہے، یعنی احسنوا بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اس سے مراد ہے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنا، ان کے سامنے تواضع اور عاجزی سے رہنا، ان کی فرمانبرداری کرنا، بات ماننا، ان کی نافرمانی نہ کرنا، اسی طرح ان کی خدمت کرنا، ضرورت کے وقت ان پر خرچ کرنا، ان کے لیے ان کی زندگی میں بھی مغفرت کی دعا کرنا اور ان کی وفات کے بعد بھی مغفرت کی دعا کرنا۔ اسی طرح ان کے بعد یعنی ان کی وفات کے بعد ان کے دوستوں سے اور ان کے تعلق والوں سے صلح رحمی کرنا، یعنی تعلق کو جوڑ کر رکھنا۔ اور وبالوالدین احسانہ میں ایک بات یہ بھی داخل ہے کہ اگر والدین بے راہ ہوں یعنی دیندار نہ ہوں تو انہیں حق کی دعوت دینا، لیکن نرم لہجے کے ساتھ، اخلاق کے اندر، اور ان کے لیے دعا کرنا، تو یہ سب وبالوالدین احسانہ میں داخل ہیں۔ یہاں پر علماء نے وبالوالدین احسانہ کے بارے میں ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ پہ
اپنے حق کے فوراً بعد متصل والدین کا حق ذکر کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، توحید۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کا ذکر کیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تو اس کے ساتھ فوراً متصل والدین کا حق ذکر کیا ہے، جیسے کہ یہاں پہ کہ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ تو مفسرین نے اس کی چند وجوہات لکھی ہیں۔ ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ انسان کی پہلی نشأت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے ہوتی ہے، تو دوسری نشأت والدین کی تربیت سے ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ متصل والدین کا حق ذکر کیا۔ دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ بندے پر انعام کرنے میں کسی عوض کے محتاج نہیں ہوتے، بندے سے کسی قسم کا عوض اور بدلہ نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ، تو اسی طرح والدین بھی بچے پر انعام اور اس پر احسان کرنے میں اس سے کچھ نہیں مانگتے، بغیر کسی بدلے کے اس پر انعام کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کی تمام ضروریات اور حاجات پوری کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق ذکر کیا۔ تیسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انعام و احسان کا سلسلہ بند نہیں کرتے، چاہے بندہ جتنا بھی نافرمان ہو، جتنے بھی جرم کرے، جتنے بھی گناہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر اپنے احسانات کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ اسے رزق دیتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اسے وہ فائدہ اٹھاتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح والدین بھی اپنی اولاد کے جو نافرمانیاں ہوتی ہیں، اس کے جو جرم ہوتے ہیں، تو ان نافرمانیوں کی وجہ سے اس پر انعام اور احسان کرنا نہیں چھوڑتے۔ چوتھی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ بندے کی عبادات میں، اس کی طاعات میں خیر اور برکت ڈالتے ہیں اور اسے برباد نہیں ہونے دیتے، اللہ تعالیٰ اس کو بچاتے ہیں کہ اس کی عبادات وغیرہ وہ بچی رہیں، تو اسی طرح والدین کی حالت بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے مال میں فائدے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اسے برباد نہیں ہونے دیتے، اسے بچاتے ہیں۔ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کی جو چیزیں ہیں وہ محفوظ رہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق ذکر کیا۔ ذی القربہ سے مراد ہے رشتہ دار، اور اسے والدین کے بعد اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ رشتہ داری جو ہوتی ہے وہ والدین کے ذریعے ہی ہوتی ہے، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو والدین کے ذریعے سے قریب ہوتے ہیں۔ یتامہ یتیم کی جمع ہے، اور یہ اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو۔ مساکین یہ مسکین کی جمع ہے، اور اس سے مراد وہ شخص ہے جو کہ اپنی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتا، یعنی اتنا غریب ہے جو کہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا ہو، تو دوسروں کو حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایسے لوگوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں سے اچھی بات۔ تو اس حسنہ سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کہو، کہ نہیں ہے معبود عبادت کے سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچ کہو۔ یہود کو حکم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچ کہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور یہ وہی نبی ہیں جن کی صفات تورات میں موجود ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، کہ نیکی کا حکم کرو اور برائی سے لوگوں کو روکو۔ چوتھا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ حسنہ سے مراد نرم بات ہے، کہ لوگوں سے نرم بات کہو اور انہیں اچھا جواب دو۔ اس کے بارے میں سب سے بہترین بات یہ ہے کہ یہ لفظ عام ہے اور تمام اقوال کو شامل ہے، اور اس سے مراد دین کی دعوت دینے میں نرم لہجہ اختیار کرنا ہے اور اچھے اخلاق سے کام لینا ہے، اور دین کی دعوت دینے میں کسی قسم کی مداہنت اور سستی سے بچنا ہے، چاہے یہ دعوت کسی نیک کو دی جائے یا کسی گناہ گار کو دی جائے، کسی متبع سنت کو دی جائے یا کسی بدعت کو دی جائے۔ تو اس سے مراد دعوت ہے کہ دین کی دعوت دینے میں اچھا لہجہ اور نرم بات اختیار کی جائے۔ پھر یہاں پہ ایک نکتہ اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ حسناً سے مراد اچھی بات تو ہے، لیکن وہ اچھی بات مراد ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھی ہو،
وہ مراد نہیں ہے جو کہ مخلوق کے نزدیک اچھی ہو، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مخلوق کے نزدیک کوئی ایسی بات اچھی ہو کہ جو کہ حقیقتاً بری ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین میں اسے برا سمجھا جاتا ہو، لیکن لوگ اسے اچھا کہنا شروع کر دیں، تو اس سے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ مراد ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شریعت کی نظر میں وہ اچھی بات ہو۔ تو بعض لوگ تو ایسے کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی ایسی حق بات نہ کہو کہ جس سے وہ ناراض ہوتا ہو، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دین کی دعوت میں نرم لہجہ تو اختیار کیا جائے گا، لیکن بات حق ہی کہی جائے گی، چاہے کوئی اس سے ناراض ہو یا نہ ہو۔ جیسے کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ فرعون کو جا کے دعوت دو، لیکن نرم لہجے میں، اسے توحید کی دعوت دو لیکن نرم لہجے میں دو، لیکن اس کے باوجود فرعون غصے میں آ گیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اچھی بات نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے سب سے اچھی بات کہی تھی کہ دین کی توحید کی دعوت اسے دی تھی، لیکن پھر بھی وہ غصے میں آ گیا تھا۔ تو اس سے حسن سے مراد وہ بات ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھی ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو یہاں نماز اور زکوٰۃ سے وہی مراد ہیں جس کا انہیں تورات میں امر دیا گیا تھا، اور ان کے اپنے طریقے کے مطابق یہ مراد ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادتیں تمام ادیان میں فرض تھیں، نماز و زکوٰۃ تمام ادیان میں، بنی اسرائیل پر بھی یہ فرض تھیں۔ البتہ اس کی مقدار اور کیفیت کیسی تھی اس میں فرق ہو سکتا ہے، ان کی شریعت الگ تھی اور ہماری شریعت الگ ہے۔ تو یہ وہ احکام ہیں اور وہ اوامر اور منہیات ہیں جس سے بنی اسرائیل کو روکا گیا تھا۔ تو یہ احکام جس طرح بنی اسرائیل پر واجب تھے، تو اسی طرح ہماری امت پر بھی یہ واجب ہیں، اور یہ ذکر بھی اسی لیے کی جا رہے ہیں کہ اس کا اہتمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرے۔ اور اب تک یا قرآن میں جتنی بھی بنی اسرائیل کی اہل کتاب کی مشرکین و منافقین کی جو قباحتیں ذکر کی جاتی ہیں، وہ اسی مقصد سے ذکر کی جاتی ہیں کہ مسلمان اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس سے پرہیز کریں۔ تو خطاب تو کفار کو، بنی اسرائیل کو یا دوسرے لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن اس سے مقصود اصلاح ہوتی ہے مسلمانوں کی، اور تعلیم ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے۔ تو اس میں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ خطاب ہے بنی اسرائیل سے، اور ان بنی اسرائیل سے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے سے لوگ تم میں سے وہ نہیں پھرے، وہ مسلمان ہو گئے اور ایمان لے آئے۔ تو اس سے مراد بنی اسرائیل کے آبا ہیں۔ ان کے آبا میں سے وہ لوگ مراد ہیں جو کہ پچھلے زمانے میں اپنے دین پر صحیح طور پر چلنے والے تھے، اور انہوں نے اپنے اس عہد کی پاسداری کی تھی۔ اور اسی طرح اس سے وہ لوگ بھی مراد ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح طور پر اخلاص کے ساتھ ایمان لے آئے تھے۔ تو یہ دونوں اس سے مراد ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے اپنے اس عہد سے اعراض کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، کہ پھر تم نے اعراض کیا۔ انہوں نے کیسے اعراض کیا؟ کہ انہوں نے توحید کی مخالفت کی اور شرک کیا، احسان کے بجائے ظلم کیا، حق کی دعوت مطلقاً چھوڑ دی، دعوت دینا چھوڑ دی، اور اسی طرح نماز کو بھی ضائع کیا اور زکوٰۃ کے حکم پر بھی عمل نہیں کیا۔ تو وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا آتنا